تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام صلیب سے نجات پانے کے بعد کشمیر کس طرح پہنچے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ثبوت بھی دکھائیں گے اور کچھ دلائل بھی پیش کریں گے انڈیا سے ایک نیوز چینل کی آواز کے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا مقبرہ کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں، مگر غیر احمدی تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ پر آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ احمدیہ مسلم اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا نظریہ اور اس کے دلائل۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر لٹکایا ضرور تھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں زندہ صلیب سے اتار لیے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لمبا سفر کر کے افغانستان کے راستے ہندوستان اور کشمیر میں پہنچے اور وہاں 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج بھی ان کا مزار کشمیر کے محلہ خانیار میں یوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ ذیل میں تصویر ملاحظہ کریں۔ نیز فرمایا ضرور ہے کہ نیک عملی اور راست بازی اور تقوی میں آگے قدم رکھو کہ خدا ان کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ اپنے زمانے میں حلیم اور متقی تھے، تقوی کی برکت سے فرعون پر کیسے فتح یاب ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بدبخت یہودیوں نے یہ چاہا کہ ان کو ہلاک کر دیں، اور نہ صرف ہلاک بلکہ ان کی پاک روح پر صلیبی موت سے لعنت کا داغ لگائیں، کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ جو شخص لکڑی پر یعنی صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہے۔ لیکن خدائے قادر و قیوم نے بدنیت یہودیوں کو اس ارادے سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی کو نہ صرف صلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو 120 سال تک زندہ رکھ کر تمام دشمن یہودیوں کو اس کے سامنے ہلاک کیا۔ ہاں، خدا تعالیٰ کی اس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی اولو العزم نبی ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کی ایذا کی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو۔ حضرت عیسیٰ نے بھی 3 برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنے سے نجات پا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر آخرکار خاک کشمیر جنت نذیر میں انتقال فرمایا اور سری نگر محلہ خان یار میں بعزاز تمام دفن ہوئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ابھی ہم قرآن و حدیث سے دلائل بھی پیش کریں گے اور انڈیا کی ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ 120 برس کی عمر از روئے حدیث۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی تھی، اور یہود و نصار کے اتفاق سے واقعہ صلیب کے وقت اب کی عمر 33 سال تھی۔ پس باقی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت میں گزری۔ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کی تلاش میں ان علاقوں میں پہنچے، کیونکہ ان کے 10 قبائل 300 سال قبل ہجرت کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشمیر میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی قبر کا انکشاف پہلی دفعہ اپنی کتاب راز حقیقت میں کیا۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سیاہ تھے۔ اہل لغت بھی مسیح کے لفظ کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ مسیح سے نکلا ہے اور مسیح سیاحت کو کہتے ہیں۔ جملہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی پناہ دی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حملے سے بچانے کے لیے غار حرا میں پناہ دی، جو مکہ سے 3 میل سے زیادہ دور نہ تھی۔ پھر یہودیوں کے خوف سے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر اٹھا لینا قرآن کے سخت خلاف ہے۔ 1899 میں حضرت مسیح موعود نے ایک تفصیلی کتاب مسیح ہندوستان میں
تحریر فرمائی جس میں حضرت مسیح کے صلیب سے بچنے اور ہجرت کے واقعات پیش کیے۔ کشمیر میں ان کی آمد کے متعلق ایک مقامی صحافی عزیز کشمیری نے 1973 میں ایک کتاب لکھی تھی، کرائسٹ ان کشمیر۔ عزیز کشمیری کی تصنیف کے مطابق عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھانے کے بعد زندہ حالت میں اتار لیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ہجرت کر کے کشمیر کا رخ کیا، وہاں ٹھہرے، اپنا مشن پورا کیا، وہیں اپنی آخری سانسیں لی اور آخر کار وہیں دفن ہوئے۔ غرض مسیح ابن مریم کو صلیبی موت سے مارنا یہ ایک ایسا اصل ہے کہ اسی پر مذہب کے تمام اصولوں کفارہ اور تثلیث وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کے غلط ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ مولوی عبداللہ صاحب باشندہ کشمیر کا ایک خط۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے مولوی عبداللہ صاحب باشندے کشمیر کا ایک خط بھی اس کتاب کے آخر پر درج فرمایا ہے، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار واقع محلہ خان یار سری نگر کشمیر کے حوالہ سے تحقیقات اور نقشہ بھی شامل ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ مزار قریباً 1900 برس سے ہے۔ یہ قبر ایک نبی کی قبر ہے۔ یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال قبل گزر چکے ہیں۔ اس نبی کا نام یوز آصف بتایا جاتا ہے، اور شہزادہ نبی اور ہندوؤں کا کوئی لقب ان سے منسوب نہیں۔ اس نبی کی قبر شمالین جنوباً ہے، شمال کی طرف سر ہے اور جنوب کی طرف پاؤں، اور یہ طرز دفن مسلمانوں اور اہلی کتاب سے خاص ہے۔ دو باتیں اس قبر پر بعض مخفی اسرار کی گویا حقیقت نما ہے۔ ایک وہ سوراخ جو قبر کے نزدیک ہے، دوسری یہ قدم جو پتھر پر کندہ ہے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔ آتے ہی ایک اور سوال لگاتار لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے اور کئی سال سے ابھرتا رہا ہے، اور اس کو لے کر چرچا بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا عیسیٰ مسیح سولی پر لٹکائے جانے کے بعد زندہ تھے، اور اگر وہ زندہ تھے تو کیا ان کا آخری سمے کشمیر میں بیتا، اور کشمیر میں وہ لمبے سمے تک نہ کیول رہے بلکہ ان کی ایک بہت پرانی 2000 سال پرانی ایک قبر ہے، وہ سری نگر میں ہے، جس کو ابھی بھی لوگ سری نگر میں عیسیٰ ٹامب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں بہت بڑے پیمانے پر جو ٹورسٹ ہیں وہ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اب میں آئیے آپ کو پوری کی پوری کہانی بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے جو آخری سال تھے وہ لمبے سمے تک بھارت میں بیتے، اور یہاں آ کر کے انہوں نے ایک شادی اور کی، ان کے کچھ اور بچے بھی ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر مرے تو سری نگر میں ان کی ایک قبر بنائی گئی، اور وہ قبر اپنے آپ میں ایک الگ خاصیت لیے ہوئے ہیں۔ تو خیر ہم شروعات اس سے کرتے ہیں کہ بہت ڈھیر سارے ریسرچرز کے لیے یعنی شودھکرتاؤں کے لیے یہ ایک دلچسپی کا وشے رہا ہے، اور انہوں نے اس پر بہت ڈھیر ساری کتابیں لکھی ہیں کہ کیا عیسیٰ مسیح سولی پر لٹکائے جانے کے بعد بھارت آ گئے تھے، کیا ان کی مرتیو یہیں پر ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا اس کے 2 دن بعد وہ وہاں پر زندہ دکھے، وہ اس میں نہیں مرے تھے، بلکہ اس کے بعد جب وہ 2 دن بعد زندہ دکھے اس کے بعد وہ رہسیہ طریقے سے دمشق، سیریا، ایران، فارس ہوتے ہوئے بھارت آیا، اور بھارت میں وہ کشمیر میں بس گئے۔ اور اس بات کو لے کر کے بی بی سی نے ایک بہت لمبی ڈاکومنٹری فلم بنائی، اس کے بعد کشمیر سرکار نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی، سری لنکا نے قریب 1.25 گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری فلم اس میں بنائی، اور سری لنکا کی جو ڈاکومنٹری فلم تھی، سری لنکا کی ڈاکومنٹری فلم تو یہ کہتی ہے کہ جیسس واز اے بودھ منک، یعنی کہ جیسس ایک بودھ منک تھے، بودھ بھکشو تھے، اور اس پر ہمارے یہاں تو کم لیکن یوروپ کے کم سے کم 6 سے 8 بڑے لیکھوں نے اس پر کتاب لکھی، یہاں تک کہ دا وینچی کوڈ میں بھی اس طرح کا ذکر ہوا ہے کہ عیسیٰ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد ان کی مرتیو نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ رہسیہ طریقے سے غائب ہوئے، اور ان کا جو پورا رہسیہ کال تھا اس کے بعد کا وہ کشمیر میں تھا۔ اور اس کو لے کر کے کس طرح سے چیزیں ہوئی اس کے بارے میں چلیے میں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل کشمیر میں آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہیڈ تھے ڈاکٹر فدا حسنین۔ فدا حسنین کو پہلے تو ان سب باتوں سے کوئی بہت زیادہ علم نہیں تھا، نہ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، لیکن وہ ایک بار جب لداخ کے کچھ بودھ مٹھوں میں گئے تو بودھ مٹھوں میں ان کو کچھ اس طرح کے دستاویز ملے جو پراچین دستاویز تھے، جو یہ بتاتے تھے، کہیں کہیں اشارہ کرتے تھے کہ عیسیٰ اس سمے جس سمے ان کے سولی پہ لٹکانے کا ذکر ہے اس کے بعد وہ بھارت آئے اور بھارت میں یہاں آ کے رہے، اور لداخ کے کئی بودھ مٹھوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ 1887 میں ایک روسی پترکار تھے اور ودوان تھے، ان کا نام تھا نکولائی الیکساندرووچ، وہ اکثر بھارت آیا کرتے تھے، اور بھارت جب وہ آتے تھے تو یہاں کے بودھ مٹھوں میں جانا ان کی ایک خاص دلچسپی ہوتی ہے۔
तो उनको ये पता लगा बौद्ध मठों में जाकर के उन्होंने जब वहाँ के दस्तावेज पढ़े तो उसमें पता लगा कि एक खास संत का जिक्र उसमें बार बार आया है और संत का नाम है बोधिसत्व संत, और उसमें और क्राइस्ट में उन्होंने बहुत ढेर सारी समानताएं देखी। और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया कि नहीं, ईसा की मृत्यु उस समय सूली पर लटकाए जाने से नहीं हुई थी, वो कश्मीर में आए थे और कश्मीर में वो लंबे समय तक रहे। यही नहीं, भारत में जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता है। एक प्राचीन ग्रंथ है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि ईसा मसीह भारत आए थे और भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात उस समय के राजा, जो कश्मीर में राजा हुआ करते थे, शालिवाहन से हुई, और शालिवाहन के ही राज्य में फिर बस के रह गए और उनके बड़े प्रिय पात्र थे वो। ये भी कहा जाता है कि ईसा का जो पूरा जन्म है उसमें 13 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक उनका कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, बाइबल में भी इसका उल्लेख नहीं आता है। तो इसके बारे में लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर इस दौरान 13 साल के लेकर 30 साल के बीच में वो कहाँ थे। तो ये कहा जाता है कि उस समय भी वो भारत आए थे, भारत आकर के भारत में वो जगह जगह घूमे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ढेर सारी जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक चीजें हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने देखा। और उसके बाद वो यहाँ से लौटे। यहाँ से लौटने के बाद वो जेरूशलम गए। जेरूशलम में यूहन्ना के वो शिष्य बने और यूहन्ना के शिष्य बनने के बाद जब उनको दीक्षा मिली तो फिर उन्होंने 30 साल की उम्र के बाद जगह जगह उपदेश देना और शिक्षा देना और अपने तरीके से एक नई चीज बताना शुरू किया। इस पर बहुत विरोध होना शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि साजिश की गई उनके खिलाफ और साजिश करके उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो ये सारी की सारी कहानी थी। और ये जो आगे की कहानी है इसमें अगर आप श्रीनगर के बाहर एक श्राइन है, उस श्राइन का नाम है रोजाबल श्राइन, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वही श्राइन है, 2000 साल पुरानी श्राइन है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि ईसा मसीह की ही ये श्राइन है, यहीं पर उनके आखिरी दिन बीते थे। हालांकि बाहर इसमें ये लिखा हुआ है कि ये श्राइन यूसुफ आसफ की है, तो लेकिन आमतौर पर जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये असल में ईसा मसीह की है। और उसकी कब्र अगर देखी जाए तो उसकी कब्र वहाँ पर उत्तर पूर्व में है, जबकि मुसलमानों की कब्र उत्तर पूर्व में कभी भी नहीं होती है। और यहाँ उस श्राइन के बाहर ही एक 2 पैरों के ऐसे निशान मिलते हैं जो कि तांबे की प्लेट है या उसको संजो कर रखा गया है, जिसके पाँव के निशान में ऐसा लगता है कि उस शख्स के पाँव में घाव है, उसको सूली पर चढ़ाया गया है। तो वो बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रंथ हैं, किताबें हैं। दा विंची कोड में इसका जिक्र हुआ, उसके पहले यूरोप के बहुत ढेर सारे लेखकों ने इसका जिक्र किया है। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ढेर सारी बनी, यहाँ तक कि हमारी कश्मीर सरकार ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि इजराइल में उस जमाने में बहुत ढेर सारे कबीले रहा करते थे और कुछ कबीले अचानक गायब हो गए, और उन कबीलों के वंशज का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो अफगानिस्तान में और कश्मीर में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसी सब चीजों से जुड़ी हमारी एक खास कहानी होगी जो hindinews18.com के डिजिटल प्राइम टाइम पर देखिए, पढ़िए, आपकी राय का इंतजार रहेगा। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।